اس کے بعد مولانا نے ایک دانا کا قصہ لکھا ہے جو جنگل میں بعض لوگوں کے پاس پہنچا اور انہیں نصیحت کی کہ تم ہاتھی کے بچوں کا گوشت نہ کھانا۔ آئیے مولانا کی زبان سے جانتے ہیں کہ مولانا کیا لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں شنیدی تو کہ در ہندوستان دید دانائے گروہ دوستاں۔ فرماتے ہیں کہ تو نے وہ قصہ سنا ہے کہ ہندوستان میں ایک عقل مند نے دوستوں کا ایک گروہ دیکھا، گرسنا ماندہ شدہ بے برگو اور می رسیدن از سفر از راہ دور۔ مولانا لکھتے ہیں کہ وہ بھوکے تھے، تھکے ہوئے تھے، بے سر و سامان تھے اور ایک لمبا سفر طے کر کے واپس آ رہے تھے۔ مہر دانائش جو شید و بگفت خوش سلام شاں و چوں گلبن شگفت۔ دوست کی دانائی کی محبت میں جوش آیا، اس نے انہیں سلام کیا اور پھول کی طرح کھل گیا۔ گفت دونم کہ از تجو و از خلا جمع آمد رنجے تاں ازیں کربلا۔ اس نے کہا بھئی مجھے معلوم ہے کہ بھوک سے اور پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے اس کربلا جیسی تکلیف کے باعث تمہارا دکھ زیادہ ہو رہا ہے۔ لیک اللہ اللہ اے قوم جلیل تا نہ باشد خردے تاں فرزند پیل۔ دوست نے کہا لیکن خدا کے لیے اے بزرگو تم ہاتھی کے بچے کو ہرگز نہ کھانا۔ پیل ہست ایسو کہ اکنو میروید پند من از جان و از دل بشنوید۔ دوست نے اس گروہ سے مزید کہا کہ جس سم تم جا رہے ہو نا اس طرف ہاتھی ہیں، اس لیے میری نصیحت کو دل و جان سے سنو۔ پیل بچگانند اندر راہتاں سید ایشاں ہست بس دل خواہتاں۔ اس دوست نے مزید اس گروہ سے کہا کہ تمہارے راستے میں ہاتھیوں کے بچے آئیں گے اور ان کا شکار تمہیں مرغوب بھی بہت ہے۔ بس ظریفند و لطیفند وسیمی لیک مادر بود اندر کمی۔ وہ نہایت اس نے کہا کہ عمدہ بھی ہیں، اچھے ہیں، موٹے ہیں، لیکن ان کی ماں بھی گات میں رہتی ہے۔ یہ ہاتھی کے بچوں کے بارے میں وہ بتا رہا ہے۔ از پہ فرزند سر فرسنگ راہ او بگرد درہنین و دوست نے مزید کہا کہ وہ اپنے بچے کی خاطر سینکڑوں میل کے راستے سے روتی ہوئی اور ہائے ہائے کرتی ہوئی دوڑتی ہے۔ آتش و دودھ آئز از خرطوم او الحذر ازاں بچہ مرحوم او۔ دوست نے اس گروہ کو مزید بتایا کہ اس ہتھنی کی سونڈ سے آگ اور دھواں نکل رہا ہوتا ہے، اس کے بچے کو ہرگز نہ مارنا۔ اب مولانا اپنے اصلاحی مقصد کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں اولیاء اطفال حق اندے پسر در حضور و غیبت آگاہ باخبر۔ مولانا فرماتے ہیں کہ بیٹا اولیاء اللہ کو ایسے ہی پیارے ہیں جیسے ہاتھی کو اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں۔ اللہ ان کی غیبت اور حضور دونوں میں ان سے باخبر رہتے ہیں۔ غائبی می اندیش از نقصان شاں کہ او کشد کی برائے جانے شاں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اولیاء اگر کبھی غیبت میں بھی ہونا یعنی وہ بے خود نہ بھی ہوں تو ان کی یہ حالت ان کو مضر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کی ہر حالت میں ان کا انتقام لیتے ہیں۔ گفت اطفال منند این اولیاء در غریبی فرد از کارو کیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اولیاء میرا ہی کنبہ ہیں اور وہ غیبت میں بھی دنیوی کاموں اور مشغولی سے خالی ہوتے ہیں۔ از برائے امتحان خار و یتیم لیک اندر سر منم یار و ندیم۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اولیاء آزمائش کے لیے بے وقت اور یتیم تو ہوتے ہیں لیکن وہ در پردہ میرے راز والے ہیں، میرے دوست ہیں اور میرے ساتھی ہیں۔ پشت دارے جملہ اسمت ہائے من گویا ہستن خود اجزائے من۔ کیا لکھتے ہیں مولانا کہ اللہ فرماتے ہیں وہ میری تمام حفاظتوں پر بھروسہ کرتے ہیں گویا وہ میرے ہی ٹکڑے ہیں۔ ہاں وہاں ای دلک پوشان منند صد ہزار اندر ہزار و یکتانند۔ بقول مولانا اللہ فرماتے ہیں کہ خبردار خبردار یہ گدڑی پوش میرے ہیں، اگر ایک ارب بھی ہونا تو میں اور وہ ایک ہے۔ یہ شرح صدر اور معیت کی طرف اشارہ ہے۔ آگے مولانا اپنے انداز میں اس وصال اور معیت کو سمجھاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں ورنہ کیا کر دے بیک چوب ہنر موسیٰ فرعون را زیر و زبر۔ یعنی بقول مولانا اللہ فرماتے ہیں
کہ اگر موسیٰ میں نہ ہوتا تو موسیٰ لکڑی کے ہنر سے فرعون کو کیسے تہ و بالا کر سکتے تھے؟ یعنی بقول مولانا اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کام میرا اپنا ہی تھا۔ پھر بقول رومی قدس اللہ سرہ اللہ تعالیٰ دوسری مثال دیتے ہیں، ورنہ کہہ کر دے بیک نفرین بد نوح شرک و غرب را غرقاب خود، یعنی فرماتے ہیں کہ اگر نوح علیہ السلام میں یا میرا نور نہ ہوتا تو نوح صرف بد دعا کے الفاظ سے مشرق و مغرب کو کیسے غرق کر سکتے تھے؟ آگے بقول مولانا اللہ تعالیٰ تیسری مثال دیتے ہیں، برن کندے یک دعائے لوت راد شہر ہائے کافراں را المراد، یعنی بقول مولانا اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لوت علیہ السلام میں یا میرا نور نہ ہوتا تو ان کی ایک دعا کافروں کے شہروں کو کیسے اکھاڑ سکتی تھی؟ یہاں تک کہ اشعار میں مولانا نے ہمیں کچھ اسباق دیے ہیں، آئیے ان پر ایک نظر کرتے ہیں۔ قافلے والوں کو ان کے دوست نے نصیحت کی کہ اگرچہ سفر کی وجہ سے تمہیں بھوک نے بہت ستایا ہوا ہے، لیکن جس راستے سے تم جا رہے ہو نا، آگے تمہیں ہاتھیوں کے بچے ملیں گے، لیکن خبردار کسی ہاتھی کے بچے کو نہ کھانا۔ اگر تم نے ہاتھی کا بچہ کھا لیا تو ان کی ماں جو گھات میں ہوتی ہے وہ سینکڑوں میلوں سے بھی دور سے بھاگتی اور روتی آئے گی اور تمہیں ہلاک کر دے گی۔ اس حکایت کا پہلا سبق مولانا ہمیں یہ دیتے ہیں کہ اولیاء اطفال حقند پسر در حضور و غیبت آگاہ باخبر، یعنی فرماتے ہیں کہ اے بیٹا غور سے سن لے، اولیاء بھی اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی محبوب ہیں جیسے ہاتھی کو اپنا بچہ محبوب ہوتا ہے، اور وہ غیبت اور اللہ کی حضوری دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ ان سے باخبر رہتے ہیں۔ مولانا ہمیں یہاں یہ درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ منکرین اولیاء بھی اگر اولیاء کے در پہ آزار ہوں گے تو جیسے ہتھنی اپنے بچے کو ہلاک کرنے والوں کو نہیں چھوڑتی، اللہ تعالیٰ بھی اپنے دوستوں کو تکلیف دینے والوں کو بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، اور بخاری کی صحیح حدیث کا مضمون بھی یہی ہے، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ دوسرا سبق مولانا نے ہمیں یہ دیا کہ اولیاء اپنی غیبت میں بھی کام اور مشغولی سے خالی رہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے دلوں کی توجہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہتی ہے، اور یہ بھی قرآنی مضمون ہے۔ سورہ نور کی آیت 38 ہے، رجال اللہ تلہیہم تجارتم ولا بیع عن ذکر اللہ الی آخرہ، یعنی وہ مرد ایسے ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، تاکہ اللہ انہیں ان کے بہتر کاموں کا بدلہ دے اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا فرمائے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ تیسرا سبق ان اشعار میں مولانا یہ دیتے ہیں کہ اولیاء چونکہ باقی لوگوں کی طرح اس جہان میں آزمائش میں تو ہوتے ہیں، لیکن بقول مولانا اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو امتحان کے لیے اس جہان میں خار تو رکھتا ہوں، لیکن فرماتے ہیں لیک اندر سر منم، یعنی یہ میرے راز والے ہوتے ہیں۔ یہ شرح صدر اور معیت کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بھی قرآنی مضمون ہے۔ قرآن میں بڑا واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں، اور یہ معیت کس کے لیے ہے؟ سورہ العنکبوت کی آیت 69 ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، یعنی وہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھاتے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو اپنی معیت سے نوازتے ہیں۔ چوتھے سبق میں بقول مولانا اللہ تعالیٰ اپنی معیت کو ثابت کرنے کے لیے 3 پیغمبروں کا ذکر فرماتے ہیں۔ بقول مولانا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام میں میرا نور نہ ہوتا یا میں نہ ہوتا تو وہ فرعون کو اپنے عصا کے ساتھ کیسے تہ و بالا کر سکتے تھے؟ یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام میں میرے ہی نور کا تصرف تھا، یہ اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہے ہیں۔
پھر اسی طرح فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے مشرق اور مغرب کو انسانی طاقت سے تھوڑا ہی غرق کیا تھا، بقول مولانا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی میرا ہی تصرف تھا۔ پھر فرمایا کہ لوط علیہ السلام کی بد دعا کے الفاظ نے کافروں کے شہر تھوڑے ہی اکھاڑے تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی میرا ہی تصرف تھا۔ مولانا کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر کام کرتے تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں، لیکن کبھی بغیر کسی واسطے کے کرتے ہیں اور کبھی اپنے انعام یافتہ بندوں میں تصرف فرما کے کرتے ہیں۔ بندوں میں اللہ کا تصرف ثابت کرنے کے بعد مولانا اولیاء کے گستاخوں کو خبردار کرتے ہیں کہ تم اولیاء اللہ کی غیبت کرتے ہو، ہاتھیوں سے ہی کچھ سیکھ لو۔ کیا فرماتے ہیں؟ آپ لکھتے ہیں، ہر دہارا پیل بوئے می کند، گردے میدائے ہر بشر بر می تند، یعنی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہاتھی کا بچہ کھا لینا تو ہاتھی اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کا منہ سونگھتا ہے اور ایسے انسان کے گرد چکر لگاتا ہے۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ تا کجا یابد کبابے پورے خیش، تا زند اندر جزا صد زخم نیش۔ مولانا فرماتے ہیں کہ تاکہ وہ اپنے بچے کے کبابوں کی خوشبو پالے اور بدلے میں 100 زخم لگائے، اس لیے بندے کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے گرد چکر لگاتا ہے اور اس کا منہ سونگھتا ہے۔ آگے کیا لیسن دیا ہے حضرت نے؟ فرماتے ہیں، لہم ہائے بندگان حق ہوری، غیبت ایشاں کنی کیفر بری۔ فرماتے ہیں کہ اے منکرین اولیاء، تو بھی ہر وقت اولیاء پر الزام لگاتا ہے، ان کی غیبت کرتا ہے، تو بھی تو اللہ کے بندوں کا گوشت ہی کھاتا ہے، ان کی غیبت کرتا ہے، کیسے سزا سے بچ سکتا ہے؟ آگے فرماتے ہیں، ہاں کہ بویائے دہانے تاں خالق است، کہ برت جاں غیر آں کے او صادق است، یعنی فرماتے ہیں کہ خبردار، تیرے منہ کی خوشبو سونگنے والا تو خود اللہ میاں ہے، سوائے اس کے جو سچا ہے اس سے کون جان بچا سکتا ہے؟ مولانا فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہاتھی کا بچہ کھا لے، ہاتھی اس کا منہ سونگھتا ہے اور پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کھایا ہے، پھر وہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ اے اولیاء کی غیبت کرنے والے، اللہ کے نبی فرما گئے ہیں کہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کا گوشت کھاتا ہے تو، ہاتھی گوشت کھانے والے کا منہ سونگھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ تیرا منہ نہیں سونگھ سکیں گے۔ آگے پھر مولانا اولیاء کی غیبت کرنے والوں کو خبردار کرنے کے لیے فرماتے ہیں، وائے یا افسوسی کش بوئے گیر، باشد اندر گور منکر یا نکیر۔ فرماتے ہیں کہ اس افسوس والے پر افسوس ہے جس کی خوشبو سونگھنے والے قبر میں منکر نکیر ہوں گے۔ چند کوبد زخم ہائے گرزشاں، برسرے ہر یاجہا و مرزشاں۔ فرماتے ہیں منکر نکیر کے گرز ہر بکواسی کے سر پر اور سرین پر بہت زخم لگائیں گے۔ وقت کی کمی کے باعث میں انہی اشعار پر رکوں گا۔ مولانا ان آخری اشعار میں ان منکرین اولیاء کو خبردار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو اولیاء پر الزام لگاتے ہیں اور ان کی غیبت کرتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ غیبت پر تو صحیح حدیث ہم تک پہنچی ہوئی ہے کہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے اور وہ بھی جہنم میں۔ اس بات پہ ہم تمام لوگ بہت کم سوچتے ہیں، لیکن مستند احادیث نبویہ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ الزام اور غیبت دونوں کی سزا جہنم ہے۔ مولانا نے یہ بات ہمیں اپنے انداز میں سمجھائی ہے کہ اگر ہاتھی کے بچے کا کوئی گوشت کھا لے تو وہ اس کا منہ سونگھ کر اس کو ہلاک کر دیتا ہے، تو انسان جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں وہ بھی اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت ہی کھاتے ہیں اور ان کا منہ سونگھنے والا تو اللہ تعالیٰ خود ہوگا، تو کوئی شخص کیسے بچ سکے گا؟ پھر فرماتے ہیں کہ اس شخص پر افسوس ہے جس کا غیبت کرنے والا منہ منکر نکیر قبر میں سونگیں گے۔ مزید فرمایا کہ وہ ہر غیبت کرنے والے کے سر پر اور اس کی سرین پر گرزوں سے زخم لگائیں گے۔